الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ معزز و سامعین، آج 18 ذوالحج کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد 8ویں دن ایک اہم واقعہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے اسی دن کو۔ اس حوالے سے آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک فضائل اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کا پورا نام عثمان، آپ کے 2 لقب ہیں، ایک ذو النورین اور ایک غنی۔ آپ کی 2 کنیت ہیں، ابو عبداللہ اور ابو عامر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، جب ایمان لائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے قبل آپ کے والد حضرت عفان بن ابی العاص یہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص نے کی، حکم بن ابی العاص بن امیہ نے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ عقد نکاح کیا اور شادی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے وہ بتوں کو ماننے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتوں کی پوجا کی ترغیب دلائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمانگ دہل جو ہے وہ علل اعلان انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ چند لمحات وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرے، پھر حبشہ کی ہجرت کا حکم آیا تو حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حبشہ چلے گئے۔ اور حبشہ کا جو سفر ہے یہ سمندری علاقہ ہے، اور سمندری سفر ہے، زمینی سفر نہیں ہے۔ سمندری سفر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یعنی چند دنوں کا سفر تھا۔ تو پھر آپ کی جو بیوی تھی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار ہو گئی تھی سفر کی وجہ سے، تو وہاں پر پھر حبش میں آپ ٹھہرے۔ وہاں پر بھی آپ کچھ دن بیمار، کچھ دن صحت، اور پھر کسی نے افواہ دی کہ مکہ مکرمہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا ہے، تو سب مسلمان وہاں مکہ مکرمہ میں چلے جائیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ پھر وہاں پر مکہ پہنچے تو خبر ملی کہ یہ غلط افواہ ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بجائے حبش واپس جانے کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پہنچے، پھر 1 سال تقریباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری بیٹی، آپ کی گھر والی چونکہ بیمار ہیں، آپ ان کی جو ہے خاطر تواضع کریں، دیکھ بھال کریں، تو آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا، آپ مجاہد ٹھہریں گے۔ تو یہاں پر آپ روایات کو، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں نہیں گئے، لیکن پھر بھی مجاہد ٹھہرے۔ جنگ بدر میں
جب واپس آئے جنگ بدر والے تمام صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال غنیمت تھا جو تمام صحابہ میں بانٹا گیا، اس کا حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کا نام جنگ بدر کے جو ہے شہیدوں میں اور جنگ بدر میں جانے والوں کے ناموں میں اس لسٹ میں شامل ہے، موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت جو ہے رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک پر لٹایا، اور یہ بہت بڑا صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ پریشانی میری بیٹی کی وجہ سے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ تو اب اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ذوالنورین ہے، یعنی دو نوروں والا۔ ذوالہجرتین بھی ہے، ایک ہجرت آپ کی چونکہ حبشہ تھی اور دوسری ہجرت پھر مدینہ منورہ تھی، تو یہ دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ دو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دی، تو یہ اس وجہ سے دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ دو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی کے گھر ہیں، اور دوسری جو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہجرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ تھی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب فضیلت شخص تمام امتوں میں نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کو دیکھو تو آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا کہ جس کو ایک نبی کی دو بیٹیاں ملی ہوں، جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی کسی اور نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں ہیں۔ یہ فضیلت فقط صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا، اور وہ کنویں کی جو ہے بڑی مشہوری ہو گئی، وہ کنواں بہت زیادہ مشہور ہو گیا، تمام مسلمان وہاں سے پانی بھر کر آتے اور پیتے، تو اس یہودی نے اس کنویں پر جو ہے اجرت لگا دی، اس کنویں کا ریٹ مقرر کر دیا، اور ریٹ بھی بہت زیادہ، اجرت بھی بہت زیادہ لینی شروع کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کنواں خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کنواں میں خریدوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کا، اسے کنواں بیچنے کا کہا کہ میں لیتا ہوں، تو یہودی نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ترغیب آئی، ایک سوچ آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ ایسا کر کہ آدھا کنواں بیچ دے اور آدھا کنواں جو ہے خود رکھ لے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں۔ لالچ آ گیا تو اس نے آدھا کنواں بیچ دیا، اور پوچھنے لگا کہ آدھا کیسے ہوگا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک دن آپ پانی بھرا کریں گے اور ایک دن میں اپنا پانی بھر کے بیچا کروں گا۔ تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے کنواں بیچ دیا۔ اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فری میں پانی دے دیتے، یعنی تمام مسلمان آتے، وہ فی سبیل اللہ فری میں پانی لے جاتے، اور دوسرے دن یہودی پانی کو بیچتا مہنگا کر کے۔ تو کوئی اب جو فری کا دن آتا تو سب مسلمان پانی کنٹرول کر لیتے، پانی کو جو ہے بھر لیتے، اور پھر پانی اپنا بھر کے اس کے بعد استعمال کرتے، اور پھر
تیسرے دن جا کے پانی بھرا کرتے۔ اب جب یہودی کی باری آتی، یہودی کا دن آتا، تو کوئی شخص بھی اس سے پانی نہ خریدتا، پانی نہ لیتا۔ پھر یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے عثمان، یہ آدھا کنواں بھی آپ لے لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ جو اس کے کنویں کے ساتھ ایک باغ تھا، اگر وہ باغ بھی بیچے تو پھر جو ہے وہ کنواں آدھا بھی خرید لیتے ہیں۔ تو اس یہودی سے کہا گیا کہ یہ باغ بھی بیچ دو، تب ہم کنواں لیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ باغ بھی میں بیچنا چاہتا ہوں اور کنواں بھی بیچتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ بھی خرید لیا اور وہ کنواں بھی خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دیا، فی سبیل اللہ فری میں دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی جنت کی بشارت دی۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح ایک اور جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو آپ لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو ابوبکر آئے تو آپ نہ اٹھے، کپڑا نہ جوڑا۔ پھر عمر آئے، آپ نہ اٹھے، کپڑا نہ جوڑا۔ پھر جب عثمان آئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑے کو جوڑ لیا، ٹھیک کر لیا۔ تو پھر ام المومنین کہتی ہیں کہ جب ابوبکر، عمر، عثمان چلے گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بابا ابوبکر آئے تو آپ لیٹے رہے، پھر عمر آئے، آپ لیٹے رہے، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی جوڑ لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیسے عثمان سے حیا نہ کروں؟ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک فضائل۔ اب سامعین کرام چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت ہے وہ 12 سال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 6 سال بالکل زبردست خلافت کے گزرے، اس میں کوئی اشکال، کوئی اختلاف، کوئی متنازعات نہیں ہوئے، کوئی جھگڑے فسادات نہیں ہوئے۔ پہلے 6 سال بالکل ٹھیک اور درست طریقے سے گزرے۔ اس کے بعد جو دوسرے 6 سال ہیں اس میں ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ اس نے مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھا اور پھر تبلیغ کرنی شروع کر دی، داڑھی رکھی، پگڑی باندھی، اور پھر ہر جگہ جا کے جو ہے نماز کی تلقین دیتے، نماز کی تبلیغ کرتے، روزہ رکھنے کا کہتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہر جگہ پہ جا جا کے بات کرتے۔ پھر اس کو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس پر اشکال، جو اسباب بنے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے، ان میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ تھا، اس کا اشکال عبداللہ ابن سبا کا یہ تھا، لوگوں میں مشہور کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنوں کو، یعنی آپ کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو عہدے دینا شروع کر دیے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبیوں کو عہدے دیے تھے۔ پھر یہی اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنوں کو عہدے دیے ہیں۔ پھر دوسرا اشکال، دوسرا اعتراض یہ کیا کہ جو انہوں نے مصر میں گورنر بٹھایا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ بھی انہی کا ہے، وہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، پھر کیا ہوا کہ درخواست دی کہ یہ مصر کا گورنر جو ہے یہ چینج کیا جائے، اس کو کوئی اور گورنر لایا جائے۔ تو پھر یہ درخواست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کی، اور پھر مصر کا گورنر چینج کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا انتخاب کیا۔ تو وہ مان گئے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے اور یہودی ساتھ جو شامل تھے، انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قلم، آپ کی مہر اور آپ کی اونٹنی چرا لی۔ پھر اونٹنی پر ایک شخص کو سوار کیا اور ایک خط لکھا۔ خط یہ تھا کہ جیسے ہی مصر میں حضرت محمد بن ابی بکر پہنچے اس کو وہاں پر قتل کر ڈالو۔ تو خط پر یہی لکھا تھا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر چوری کر دی گئی اور چوری کر کے مہر لگا دی اس خط پر۔ جب خط پہنچا محمد بن ابی بکر کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسی بات ہے، مجھے گورنر بنا دیا گیا اور مجھے کہا کہ آپ مصر میں چلے جائیں، وہاں کے پہ آپ گورنر ہیں، اور پھر یہ خط لکھ دیا کہ وہاں جو ہے جیسے ہی محمد بن ابی بکر وہاں پر پہنچے تو آپ اس کو قتل کر دیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ حضرت محمد بن ابی بکر کی یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت محمد بن ابی بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس بات پر وضاحت طلب کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے علم نہیں، واقعتاً یہ جو ہے اونٹنی بھی میری ہے اور یہ مہر بھی میری لگی ہوئی ہے، لیکن اس خط کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا، عثمان غنی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا اعتماد تھا، اعتبار تھا۔ حضرت محمد بن ابی بکر سے حضرت عثمان غنی نے کہا، کاش آپ کے والد ابو بکر زندہ ہوتے اور آپ میرے خلاف اس طرح آتے اور وہ دیکھتے، تو ابو بکر محمد بن ابو بکر کے جو ہے دل میں خوف آیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے معاف کر دیا حضرت عثمان غنی کو۔ اب جو لوگ حضرت محمد بن ابی بکر کو قاتلوں میں شامل کرتے ہیں، تو محمد بن ابی بکر آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، محمد بن ابی بکر کو جب وضاحت ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس خط میں، تو حضرت عثمان غنی کا جو ہے وضاحت مانگی گئی، وضاحت دے دی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ فوراً واپس آ گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وضاحت نہیں تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور وضاحت بھی طلب کی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودیوں نے اور عبداللہ ابن سبا نے بہت کچھ کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے 40 دن تک پانی بند کروا دیا گیا۔ وہ کنواں جو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے خرید کر اسلام کے لیے وقف کیا تھا، مسلمانوں کو فری میں دیا تھا، وہ اس کنویں کا بھی پانی بند ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پانی کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، اپنا جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا تھا پانی بھر کے، وہی استعمال کرتے رہے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ پانی استعمال ہوا۔ آپ نے چونکہ وضو بھی کرنا تھا اور غسل وغیرہ بھی اسی سے کرنا تھا، تو کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن آپ نے وہ پانی پیا، اس کے بعد آپ پیاسے رہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی، آپ صرف ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو قتل کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو اجازت نہیں دی، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ شریف میں خون بہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہو گئے، چونکہ حضرت عثمان غنی نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے، تو اسی رات، اس سے پہلی رات یعنی پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے خواب میں آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ بتایا کہ اے عثمان، اور اس کو امام سیوطی نے بھی لکھا ہے اور امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آپ کو اللہ تبارک و تعالی عزت کی قمیض دیں گے، اور چند منافق ایسے ہوں گے جن کو آپ کی یہ عزت والی قمیض اچھی نہیں لگے گی، آپ کی خلافت اچھی نہیں لگے گی، وہ قمیض خلافت کی قمیض ہے اور آپ کو وہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، لہٰذا آپ ان کو کچھ نہ کہنا۔ تو حضرت علی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی نے یہ خواب سنایا تو حضرت علی بالکل خاموش ہو کے واپس چلے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چند منافق داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے
اور یہی تلاوت جو میں نے دوران شروع میں تلاوت کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہی تلاوت پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی بیوی نائلہ آپ آئیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو ہے آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 انگلیاں ہاتھ کی کٹ گئی اسی واقعے میں۔ تو سامعین کرام، یہاں پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور دین اسلام پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔